اپنے بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ فضل والا ہے۔ کوئی ایک لے کے آئے اس کی بارگاہ میں، وہ کہتا ہے میں تمہیں 10 عطا کرتا ہوں، وہ 10 لے کے آئے، وہ کہتا ہے اگر میری رحمت میں تم اخلاص بڑھاتے چلے جاؤ تو 70 گنا بھی دوں گا، اور اگر اخلاص اور بڑھ جائے تو فرماتا ہے تمہارے اخلاص میں کمی ہو سکتی ہے، میں اپنی رحمت کے ساتھ 700 گنا دینے کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہوں۔ یہ اس کی کرم نوازیاں اور اس کی بارگاہ میں عز و نیاز ہے، جتنا خوبصورتی کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی اولاد، ان کے بیٹے اسی راستے پر چلتے ہیں، مسجد مدارس کے ساتھ دینی کاموں میں خدمت، اللہ سب کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور یہ ساری جو نیکیاں یہ بھی کرتے ہیں، اللہ ان سب کی جزا بھی ہر سب کو عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہے جس کو گورنر یمن کا بنا کے حضور نے یمن روانہ کیا، اور عزت کتنی تھی، آقا ہے جسے چاہے نواز لے، یمن کا گورنر بنایا اور سواری کے اوپر سوار کیا خود، اور حضور خود پیدل چل گئے۔ یہ معاذ بن جبل کی بات بتا ہے، معاذ بن جبل کو سواری پر سوار کیا، خود پیدل چلنے لگے۔ حضرت معاذ بن جبل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں غلام آپ آقا ہوں، حضور آپ اوپر بیٹھے یا پھر مجھے بھی نیچے چلنے دیں۔ حضور فرمایا معاذ نہ تم نیچے اترو گے نہ میں اوپر بیٹھوں گا، جیسے جا رہے ہیں اسی طرح مدینے کی باہر حدود تک پہنچے۔ مدینے کے باہر حدود تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل کو چھوڑ گئے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل کی شان، یہ روایت کرتے ہیں حضور نے شاہ فرمایا من کان باللہ من آمن باللہ، فرمایا جو اللہ پر ایمان لے آیا، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا، فلیقل خیرا او لیصمت، اس پر لازم ہے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ پھر خاموشی اختیار کرے۔ کیا سبب ہے، کیا انداز، میں اور آپ یہاں سے یہ سبق لے کے چلے جائیں، اور مجھے یقین ہے کہ مرحوم کی قبر میں اس کا نور پہنچے گا اگر ایک شخص بھی اس پر عمل کرنے لگ گیا۔ فرمایا بات کرے تو اچھی کرے، ورنہ پھر کیا کرے۔ یہ مومن کی شان ہے، مومن جو لب و لام ہے وہ بولتا ہی نہیں ہے، اور مومن کی شان کے لائق نہیں کہ وہ فضول گفتگو کرے۔ ایک جگہ پر دوسرے مقام پر فل ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جب جاہلوں سے بات ہوتی ہے گفتگو نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں کیا بابا تجھے سلام میں گزر جاتے ہیں، بحث نہیں، مباحثہ نہیں، باتیں نہیں، زیادہ بولنا، زیادہ گفتگو، زیادہ کلام کرنا، یہ لوگوں کو بھی پسند نہیں ہوتا، خدا کو کیسے پسند ہے۔ آپ کبھی اندازہ لگائیں، یہ ایک استاد ہوتا ہے تو وہ شاگرد کا زیادہ بولنا برداشت کرتا ہے؟ بولے ماسٹر صاحب تشریف فرمائیں، جو شاگرد زیادہ پولائٹ، زیادہ آہستہ سے بات کرنے والا، زیادہ تھوڑا بولنے والا، اور بالکل کم کلام کرنے والا استاد محبت کرتا ہے، تو کیا وہ بندہ جو کم گوئی کرتا ہے، جو تھوڑا بولتا ہے، بات کرتا ہے، تو پھر عمدہ کرتا ہے، استاد اس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو کم بولے، ضرورت کے مطابق بولے۔ بہت زیادہ کلام کرنا یہ انسان کے حق میں نہیں ہوتا۔ حضرت میاں صاحب نے کیا خوبصورت درس دیا، فرماتے ہیں چپ رہے تھے موتی مل سکتا، چپ رہے تھے موتی۔ دیکھیں سبق دیکھیں، یہ حدیث کا ترجمہ ہے اصل میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اس حدیث کا ترجمہ میاں صاحب نے یہ کیا ہے کہ چپ رہے تھے موتی مل سن تے صبر کرے تے ہیرے، او پاگلا مانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے، کچھ بھی ملتا، اس لیے بات کرے تو اچھی کرے، ورنہ پھر خاموشی کو اختیار کرے۔ یہ خاموشی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کبھی کسی کو مل جائے نا کہ خاموش رہنا ہے، خاموشی اللہ کی نعمت ہے، اس کی ودیعت ہے جس کو مل جائے، اور اس پر اللہ کا شکر وہ ادا کرے۔ دوسری بات وَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، میں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ کیا کریں؟ ہمسائے کی عزت۔ ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ اچھے نہیں۔ میں آپ کو ایمانداری سے ایک بات کہوں، اگر آپ کسی شخص کا پتہ پوچھنا چاہیں یہ کیسا ہے، اس کے ہمسائے سے پوچھیں، اگر وہ کہے بھی اچھا ہے تو یہ واقعہ اچھا ہے۔
دور کے لوگ تو تھوڑا سا تعلق رکھتے ہیں، 2 4 10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ملاقات کی، سال کے بعد کبھی ملاقات ہوگی تو وہ کہے گا جناب تو بڑے اچھے ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، کیا عمدہ کلام ہے، لیکن اصل حقیقت تو وہ جانتے ہیں جو پاس رہتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ایک جنازہ حضور کے سامنے سے گزرا، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ خاتون کا جنازہ ہے، اور حضور یہ بڑی نفل پڑھتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، اللہ کی بارگاہ میں 5 وقتہ نماز تو کیا نفلی عبادت بھی بڑی کرتی ہے، پر حضور زبان بھی اچھی نہیں، ہمسائے بڑے تنگ ہیں، لوگ بڑے تنگ ہیں، حضور پر وجہ بات ہے، وجہ بات کیا دیا حضور علیہ السلام نے۔ ایک اور جنازہ گزرا، پھر کسی دن حضور کے سامنے اس خاتون کا تذکرہ کیا، فرمایا حضور یہ خاتون وہ ہے صرف فرض پڑھتی ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، زیادہ نوافل اس کے مشہور نہیں، وہ بڑی زیادہ نفلی عبادت کرنے والی نہیں، فرض پڑھتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمسایوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے سے کلام کرنے والی، زبان کی بڑی میٹھی ہے۔ فرمایا واجب بات، صحابہ نے کہا حضور کیا واجب ہوئی؟ فرمایا حضور سے کیا یا رسول اللہ وہ عورت اس کا تذکرہ کیا تب بھی آپ نے واجبت کہا، اب بھی آپ نے واجبت کہا، مطلب حضور نے فرمایا اس کے اوپر دوزخ واجب ہوگی، اس کے اوپر جنت واجب ہوگی۔ اب اندازہ لگائیں کہ نفلی نمازیں ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنا، اور پھر بندہ سمجھے میں بڑا ولی ہوتا ہوں، میں بڑا مولوی ہوتا ہوں، میں بڑا صوفی ہوتا ہوں، میں بڑا حاجی ہوتا ہوں، اور میں بڑے نفل رات کو پڑھتا ہوں، وہ لوگ تیری زبان سے تنگ ہیں، تو کس طرح سے خدا کو راضی کرے گا؟ اور پھر ہمسایہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمسایوں کے اتنے حق بیان کرتے، اتنے حق بیان کرتے، اتنے حق بیان کرتے کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ حضور کہیں ہمسائے کو وراثت میں حصہ نہ دے دیں، اتنے حق کہ ہم وراثت میں جائیداد میں حصہ ملے گا، اتنا حق ہے ہمسائے کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس سے راضی ہے اس کا خدا بھی اس سے راضی ہے، یہ رضا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات کو بہتر کریں، جو آپ کے ارد گرد کے میرے اور آپ کے دوست، اور ہمسائے سے مراد صرف وہ نہیں جس کی دیوار ساتھ، وہ بھی ہمسایہ جو آپ کا کلی کام کرنے پہ وہ بھی اس معنی میں آتا ہے، وہ بھی، اور نماز ساتھ پڑھنے والا کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے وہ بھی ہمسائے کے حکم میں آتا ہے، جو جہاں بھی آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ اس ہمسائے کے حکم میں آ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ پھر۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، مسجد میں اکٹھے موڈے سے موڈا لگا کے نماز بھی پڑھے تو پکا چلا تو لڑ پوے، تو پھر یہ ہمسائے کے حقوق ہیں؟ یہ جب بتی جلانے سے الجھ پڑا ہے، اونچی آواز میں گفتگو، مسجد کا تقدس بھی نہیں رکھا کہ یار یہ خدا کا گھر ہے، یہاں تو بولنا بھی مناسب نہیں ہے، چاہے کہ اونچی آواز سے بولنا، تو پنکھے سے لڑ گیا، وہ دروازہ کھولنے سے لڑ گیا، فلاں جگہ سے لڑ گیا، تو یہ ہمسائے کا حق ادا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کو پسند، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے ہی اپنے لیے ہیں، یہ ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے تو ہم نے اپنے لیے پڑھی ہے، کسی اور کے لیے اگر کوئی نہیں پڑھے گا جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑے، 27,000 سال کی جہنم، 27,000 سال کی جہنم۔ تو یہ نماز ہم نے اپنے لیے پڑھی ہے، سوال یہ ہوگا میرے بندوں کے لیے کیا کیا؟ تو ان کے ساتھ محبت تقسیم کرنا، پیار کرنا، اللہ اکبر۔ تیسری بات، اسی حدیث کا تیسرا جملہ، حضور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر